جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام مولا کی طرف سے یہ پیغام سنتے ہیں کہ فلاں میرا محبوب ہے. پھر جبرائیل اس کا ذکر فرشتوں کے سامنے کرتا ہے. پھر فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں. پھر خالق و مالک اپنے اس بندے کی محبت کو زمین پہ اتار دیتا ہے. اللہ کے بندے بھی اس سے محبت کرتے ہیں. تو خوش نصیبی ہے جو اللہ کا پیارا بن جائے. خوش نصیب ہے جس کا چرچا آسمانوں میں ہو. اور بد نصیب ہے، بدبخت ہے جو اللہ کے پیاروں میں شامل نہ ہو سکے. اور قربان جائیں رحمان اور رحیم کی رحمتوں پر، جس نے اپنے بندے کے لیے دروازے کھولے ہیں، راستے کھولے ہیں. یہاں ذات پات کا چکر نہیں ہے، قوم و برادری کا مسئلہ نہیں ہے، رنگ و نسل کی بات نہیں ہے کہ فلاں رنگ والے ہی اللہ کو پیارے لگیں گے، فلاں قوم اور برادری ہی اللہ کو اچھی لگتی ہے. میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے ہی فرما دیا تھا، میری امت یاد رکھنا، جس کے عملوں نے قیامت کے دن اسے پیچھے کر دیا، اس کا نسب اسے آگے نہ کر سکے گا. میرے آقا نے یہ مسئلہ حل کر دیا تھا، یہ کہتے ہوئے اپنی لخت جگر فاطمہ سے، بنتی خذی من مالی ما شئتی اعملی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. اے حسنین کی ماں، اے محمد کی لخت جگر، عمل کرنا. آج دنیا کے معاملات میں جو جی چاہتا ہے میرے پاس سے لینا ہے لے لے. رب نے قیامت کے دن پکڑ لیا تو محمد چھڑا نہ سکیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات نہیں ہے کہ وہاں رنگ کا معاملہ ہے. ایسا ہوتا تو میرے آقا کبھی نہ فرماتے بلال کیا عمل کرتے ہو. جنت میں چل رہا تھا، تیری جوتیوں کی آواز محمد کو جنت میں آ رہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. قربان جائیں اس خالق و مالک پر جس نے بغیر رنگ کی تفریق کے، بغیر قومیت کی تفریق کے راستے کھولے ہیں، پیار کے، محبت کے، رب کی قربت کے. جو چاہے اللہ کا پیارا بن جائے، بھلے وہ جسم میں چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو. ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضا درخت پہ چڑھے ہوئے ہیں، تیز ہوا کا جھونکا آتا ہے، ابن مسعود لڑکھڑا جاتے ہیں. صحابہ نیچے کھڑے ہوئے ابن مسعود کی پنڈلیوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں. آقا فرماتے ہیں کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا ابن مسعود کی یہ کمزور کمزور ٹانگیں دیکھ کر ہنسی آتی ہے. کہا سنو، اگر ابن مسعود کی پنڈلیوں کو اللہ کے میزان میں رکھ کے احد پہاڑ سے تولا جائے تو ابن مسعود کی ٹانگیں زیادہ وزنی ہوں. آئیے ان اعمال کی طرف، آئیے ان اعمال کی طرف نظر دوڑائیں، سیکھیں، اپنے گھر کو سکھائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، معاشرے میں عام کریں کہ لوگوں رب کی محبت کے دروازے کھلے ہیں. یہ خاص قوم کے لیے نہیں ہے، یہ ہر اہل ایمان کے لیے ہے. جو کلمہ پڑھ کے اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، اب آئے وہ دوڑ لگائے، اب آئے وہ ترقی کرے. ان اعمال کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا، سب سے عظیم عمل، رب کی محبت کی چابی کہہ لیجئے، وہ اللہ پر ایمان ہے. ایمان باللہ وہ عظیم خزانہ ہے، جس کو ملتا ہے وہ کائنات کا خوش نصیب انسان بن جاتا ہے. ایمان باللہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں. ایمان باللہ کا یہ معنی نہیں ہے کہ میرے دل میں خالق کا یقین ہے. اللہ کو ماننا، دنیا کی اکثریت آپ کو یہ کہتی بھی نظر آئے گی ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہمارا اللہ پر ایمان ہے. ایمان باللہ کے تقاضے کیا ہیں؟ ایمان باللہ ڈیمانڈ کیا کرتا ہے؟ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں. پیارے حبیب نے فرمایا، احب الاعمال الی اللہ، اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل کیا ہے؟ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لے کے آنا، اللہ پر ایمان لانا، عقیدہ توحید کو سیکھنا، اللہ کو ویسے ماننا جیسے ماننے کا حق ہے.
خالی زبان سے یہ کہنا کہ اللہ ہے، میں رب کے وجود پہ یقین رکھتا ہوں، یہ فائدہ مند نہیں ہے۔ یہ مانیے، اللہ کی وحدانیت کے عقیدے کو سیکھیے، اللہ کو اس کی ذات میں اکیلا مانیے، اس کی صفات میں اکیلا مانیے، اس کی عبادت میں تنہا اس کو ہی مانیے، اس کے تقاضوں پہ عمل کیجئے۔ اللہ کی قسم یہ وہ عظیم عمل ہے، اللہ پر ایمان لانے میں انسان سچا ہو تو اس کے اور جنت کے درمیان سوائے موت کے کوئی چیز نہیں ہے۔